جس قدر بھی نجدیوں کی شرک سازی تیز ہو، جس قدر بھی نجدیوں کی شرک سازی تیز ہو، پھر بھی سینوں میں رقم حب ولی رہ جائے گی۔ جس نے جان و مال وارا عظمت اسلام پر، جس نے جان و مال وارا عظمت اسلام پر، اس جہاں میں خوب اس کی بندگی رہ جائے گی۔ جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پر درود، آگ سے محفوظ اس کی کوٹھڑی رہ جائے گی قبر۔ جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پہ درود، آگ سے محفوظ اس کی کوٹھڑی رہ جائے گی۔ جو نظام مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن صلی اللہ علیہ وسلم، جو نظام مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن، بعد مرنے کے بھی رخ پہ تازگی رہ جائے گی۔ اور جو میلاد مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن، بعد مرنے کے بھی رخ پہ تازگی رہ جائے گی۔ چھوڑ کر فیشن پرستی جو چلا سنت کے ساتھ، چھوڑ کر فیشن پرستی جو چلا سنت کے ساتھ، روز محشر خلد میں اس کی گلی رہ جائے گی۔ زندگی میں ڈر ہے جس کو آخرت کے روز کا، زندگی میں ڈر ہے جس کو آخرت کے روز کا، رب کرے تو عاقبت اس کی بھلی رہ جائے گی۔ مجھ کو آصف فضل باری ہر گھڑی درکار ہے، مجھ کو آصف فضل باری ہر گھڑی درکار ہے، خاک میں اعداء کی سازش اب ملی رہ جائے گی۔ اور چونکہ 1400 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ 52واں افکار رضا سیمینار ہے، تو اس لحاظ سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو تازہ افکار ہیں اور ہر قسم کی بدعملی اور بد اعتقادی کے خلاف جو ایک جامع انسائکلوپیڈیا ہے، ان کی تعلیمات کے لحاظ سے میں نے لکھا، فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں، شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، حدائق بخشش، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں۔ فیض رضا نے آج بھی ظلمت کو چیر کے تفضیلی رافضی کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ علق رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیے ہیں۔ کرتے رہے جو اپنے علم و ہنر پہ ناز، احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیے ہیں۔ آصف کیا بتائے فیض رضا کی بات، شرق و غرب میں حق کے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم
کہ دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ہم زندہ بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ جشن منا بھی رہے ہیں۔ جلالیہ علماء کونسل، تحریک صراط مستقیم اور بالخصوص انتظامیہ سوسائٹی اور جملہ نمازی حضرات ان کے تعاون سے آج کی یہ عظیم الشان تقریب انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب، پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب جلالی، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد حامد وحید صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام اور ارباب فکر و دانش عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا ہم پہ جو سب سے بڑا فضل و کرم ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور وہ سرور کونین سید الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی آمد سے کروڑوں سینوں کو نور ملا اور قیامت تک اربوں خربوں سینے منور ہوتے جائیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگرچہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ہماری ماؤں کے دودھ میں اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا، یقیناً یہ طیبہ کے چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہماری دونوں جہاں کی سعادتوں کا اہتمام فرمایا، اور ساتھ اس دن کو منانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ تو تعظیم و توقیر کے ہزاروں شعبہ جات ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ جو دنیا کے عہدے ہیں، بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، کچھ لوگ یعنی ان کی تعظیم و توقیر میں ان کے دن مناتے ہیں کہ یہ عام دن نہیں، یہ فلاں کے دنیا میں آنے کا دن ہے، یہ عام دن نہیں، یہ فلاں کے اقتدار میں آنے کا دن ہے۔ تو مسلمان پوری کائنات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ عام دن نہیں، یہ سارے رسولوں کے سردار کے آنے کا دن ہے۔ یعنی یہ مطلب ہوتا ہے دن منانا اور تعظیم کرنا، کسی کی بات کی تعظیم، اس کی ذات کی تعظیم، اس کی صفات کی تعظیم، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کروڑوں جہتیں ہیں جن کی تعظیم ہم پہ لازم ہے۔ آپ کی سنت کی تعظیم، آپ کی شریعت کی تعظیم، آپ کی تعلیمات کی تعظیم، پھر آپ کی ہر نسبت کی تعظیم، آپ کے وطن کی تعظیم، آپ کے شہر کی تعظیم، اور پھر آپ کی آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم، آپ کے اصحاب پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم۔ تو انہی تعظیموں میں سے ایک بڑی تعظیم، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بھی ایک تعظیم کا انداز ہے، اور جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کا تقاضا، جیسے اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ایسے ہی اس نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سارے فرائض سے ہی بڑا منفرد قسم کا ہے۔ مثلا زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، جو صاحب نصاب نہیں اگرچہ مسلمان ہے اس پہ فرض نہیں۔ حج صاحب استطاعت پر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس پہ حج فرض نہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، عاقل بالغ ہے یا نہیں۔ یعنی جس انداز میں بھی ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، اور رمضان کے روزے 11 مہینے کے بعد 1 بار،
اور تحفظ ناموس رسالت نہ زندگی میں ایک بار، نہ سال میں ایک بار، نہ دن میں 5 بار، بلکہ ہر سانس جو مومن لیتا ہے اس میں ہی رب نے ہم پر اس فریضہ کو لازم کر رکھا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فریضہ جو ہے، جس طرح اب نماز کے فریضہ کے لیے ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سے درس دیتے ہیں، اس کے مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، شرائط بیان کرتے ہیں، ارکان بیان کرتے ہیں، تو تحفظ ناموس رسالت کا جو فریضہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ہدایات ہیں جن کے مطابق یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے تمہید ایمان۔ وہ ایمان کا دیباچہ ہے، اور ایمان جیسی عظیم یعنی قیمتی چیز جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کتاب کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ تعلیمات دی گئی، اور اس پر ایک سیمینار ہم اس سے پہلے فلیٹیز ہوٹل میں اس کتاب کے چند مضامین کے لحاظ سے ہم کر چکے ہیں، اور آج یہ دوسرا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی تمہید ایمان پر انشاءاللہ کئی سیمینارز ہوں گے۔ چونکہ ایمان بڑی اہم چیز ہے تو اس کی تمہید، اور پھر تمہید کے بعد پوری کتاب جو ہے ایمانیات کی، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، نہ یہ کہ صرف جو پیسے والے ہوں، نہ یہ کہ جو صرف غریب ہوں، بلکہ جو بھی مومن ہے اس کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، مگر اللہ سب کا ایمان محفوظ رکھے، جانے لگے تو 1 منٹ میں یہ چلا جاتا ہے۔ یعنی بندے کی زبان جو ہے وہ جب پھسلتی ہے تو انسان کروڑوں کلومیٹر نیچے جہنم میں جا گرتا ہے معاذ اللہ، اگر وہ کسی طرح توہین رسالت کر بیٹھے معاذ اللہ، یا اور کسی وجہ سے جو کلمہ کفر ہو۔ اس واسطے پھر ایمان کی حفاظت بھی ہر وقت کرنی چاہیے، اور پہلے معلومات لینی چاہیے، پھر بعد میں نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ اتنا کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں اسلام میں دی گئی، اور قرآن و سنت سے پھر انہی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید ایمان کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس ایمانی ضرورت کی بنیاد پر جو ہم میں سے ہر ایک کی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس مسئلے میں یہ نہیں کہ یہ کوئی فرض کفایہ ہے، یا یہ کوئی نصاب ہو تو پھر لازم ہے، یا کوئی بالغ ہو تو پھر یہ ہر مومن پر ہے، ہر وقت ہے، جو امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، یہ ایمانیات کا مسئلہ اگر مومن ہے اور مومن رہنا چاہتا ہے تو آخری گھڑی تک ایمان سلامت رکھنا ضروری ہے، اور اس میں بڑے خطرات ہیں۔ رب ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، نہ موج میلہ، نہ عیش و عشرت، نہ کسی طرح کی کوئی غنڈہ گردی، تقوی، پارسائی، پرہیزگاری، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر وہ طے کر چکا، مطلب مرنے کا وقت قریب ہے، اور بڑا متقی تھا، اور اگلا پاؤں جنت میں جانا تھا، معاذ اللہ وہاں جا کے پھسلا اور کلمہ کفر اس کی زبان سے نکلا تو سیدھا جہنم میں جا گرا۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے ہمارے آقا علیہ السلام، یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جہنم کے راستے پہ گزار دیتا، جب اس میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، تو اس توبہ سے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا۔ اتنی عجیب چیز ہے ایمان، اور اس کا محور دل ہے، اور قلب کو قلب کہتے ہی ہے کہ یہ بدلتا بہت جلدی ہے، اس کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں جو زمانہ فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، پھر میری امت میں پھر یوں صورتحال بن جائے گی کہ صبح کوئی مومن اٹھے گا، شام تک کافر بن چکا ہو، اور رات کافر سوئے گا، مومن سوئے گا، صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ قیمتی چیز ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری۔ عید میلاد کے صدقے یہ ہمیں ایمان نصیب ہوا،
اور پھر انہی تعلیمات کے صدقے اس ایمان کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم شریعت کے پہرے میں رہیں اور غیروں کی باتیں نہ سنیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے، رب نے ہمیشہ اس امید پر رہنے کا حکم دیا ہے تو سلامتی رہے گی۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اس سلسلہ کے اندر آج چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں کسی کونے میں بات ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں 2 منٹ تک پہنچ جاتی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دشمن سارے کافر ہیں، یہ نہیں کہ ایک قسم کے کافر۔ ہمارا دین یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سرکار کی آمد کا مطلب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اپنے دین کو، دین اسلام کو ہر دین پہ غالب کریں۔ مثال کے طور پر دنیا میں 1000 دین ہے اسلام کے سوا، تو آج اسلام کے آنے کے بعد سب باطل ہیں، اور سرکار کو حکم تھا ہر دین پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے غلام ہو تو پھر ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا ہے، اور ہر دین پر اپنے دین کو غالب کرنے سے پہلے یہ عقیدہ پھر لازم ہے کہ صرف اسلام سچا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام سچا ہے، اور اسلام کے سوا جتنے دین ہیں، خواہ وہ ماننے والے سونے کے محلوں میں بیٹھے ہوں، خواہ وہ چاند پہ جا کے گھر بنا لیں، اسلام کے سوا جس دین پر بھی کوئی ہے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ پہلے عقیدہ ہوگا تو پھر تم اپنے دین کو ان پر غالب کر سکو گے یا کرنے کی دعوت دے سکو۔ اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو امریکہ کے قانونی زبان میں اس کام کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا ہماری حکومت کو کہ تم اپنے بچوں کو دہشت گردی والا نصاب نہ پڑھاؤ۔ میرے پاس وہ لیٹر، اس سے مراد کوئی مدارس والا نصاب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تم جو پرائمری میں پڑھاتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے، یہ دہشت گردی ہے معاذ اللہ، کہ تم اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہو کہ باقی سارے جھوٹے ہیں تو پھر وہ سب سے نفرت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ نصاب بدلو، تو پھر ہمیں کہنا پڑا کہ وہ اور نصاب ہیں یہ بدلتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گی۔ تو پھر جو فتنے ہیں، ہزاروں چینل، اور پھر یہ میڈیا کا دور، اور پھر ایک ظاہری برتری جو شیطانی قوتوں کو حاصل ہے، اور پھر ان کا ہمارے مختلف لوگوں کو ہائر کر لینا یا ان کے ضمیر خرید لینا، اور پھر ہمارے دین پر اعتراض کرنا، اور ہمارے ہی بندوں کو یوں بنانا کہ صرف نام مسلمانوں والے رہ جائیں، اندر دل بھی انگریزی ہو اور دماغ بھی ان جیسا ہو۔ تو اس واسطے حفاظت ایمان آج کے دور میں مزید مشکل ہے، اور پھر جتنی کوئی چیز محفوظ کرنا مشکل ہو اتنا اجر بھی خدا زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یعنی 4000 کے قریب کیس، ان کی درخواستیں درج ہوئیں، توہین قرآن کی، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اس طرح کر کے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بظاہر اسلامی سکالر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے پھر واردات کرتے ہیں۔ میں صرف وہ تمہید ایمان کی، جو ہمارے امام کی اتنی بصیرت تھی کہ اس وقت انہوں نے یہ اصول بتائے کہ فلاں حملے کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، فلاں کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مشہور حدیث شریف ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سچی پکی نہایت شاندار، سند کے لحاظ سے صحیح، لفظوں کے لحاظ سے کوزے میں سمندر بند، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب فتنے والے اپنی دلیل بنانے میں وہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یا پھر قرآن سے کوئی غلط تشریح کر کے یا پھر حدیث سے کوئی غلط ترجمہ یا انداز بنا کے وہ مسلمانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں جن میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس میں مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، یعنی یہ
بات 100% قطعی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے. یہ 14 صدیوں میں امت کا اتفاق رہا ہے. اور ان حدیثوں کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ، سورہ اخلاص کا نام ہے قل هو اللہ، اس طرح پورے کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. یعنی مراد یہ نہیں کہ صرف اتنا پڑھے اگلا نہ پڑھے، مراد ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب اس میں بہت سی آگے باتیں ہیں، ان سب کی طرف میں نہیں جاتا. جو ایک واردات لوگ کرتے ہیں اور بالخصوص جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے یا اس طرح کے لبرل اور مغربی سوچ والے جو چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہیں ویسے مولویوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے تو تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں جو انہوں نے تمہارے لیے یہ ہے کہ اس طرح کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، آؤ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں. اور پھر اس میں ایک شعبہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ پھر کافر نہیں. لہذا ان کی یہ سوچ ہے کہ مسلمان کیسے کافر ہو سکتے، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد مطلب یہ ہے ان کا کہ جس طرح بلا تشبیہ ایک بندہ اپنے باپ کو جس کا وہ نافرمان بردار ہے اس کو معاذ اللہ نافرمانی بھی کرے، اس کو گالیاں بھی دے، توبہ استغفار، اس کو جوتے بھی مارے، تو پھر بھی ولدیت تو اس کی نہیں بدلے. تو یہ وہ تصور دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے آگے جو بھی کلمہ تو پڑھا ہے نا. اور حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے جنتی بننا ہے. وہ جنتی بننے والی بات بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اگر اختتام اس پر توحید پر ہوا، شرک اس نے نہ کیا، تو رب ذوالجلال کو کوئی روک نہیں سکتا. گناہوں کی وجہ سے رب اسے ویسے ہی معاف کر کے جنت بھیج سکتا ہے، یا سفارش سرکار کی قبول ہو جائے تو جنت بھیج دے، یا کچھ بھی نہ ہو تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا کلمے کی برکت کی وجہ سے. اگر اس نے دل سے پڑھا ہے تو کچھ وقت گناہوں کی سزا لے کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، کیونکہ ہمیشہ جہنم میں مشرک اور کافر رہے گا. مومن جو ہے وہ کلمے کی برکت سے جتنا بھی پاپی ہو، گناہگار ہو، وہ بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اور اس کو اللہ جنت عطا فرمائے. اب یہاں پر اس سے یہ کہ جو بھی کر لو بندہ کافر نہیں ہوتا، تو اس سے وہ یعنی منہ پھٹ بناتے ہیں کہ جس کے خلاف جو بول، قرآن کے خلاف، کعبے کے خلاف، اللہ کے خلاف، معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیونکہ کہتے تو یہ تو حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو مسلمان ہو گیا وہ تو جنتی. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار ہو جانا پر اس کے بعد سند پکی ہے. یعنی جیسے میں نے مثال دی نا کہ اپنے باپ سے وہ جو بھی سلوک کر لے بیٹا اسی کا شمار ہو، تو ان کا موقف ہے وہ اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی کر لے معاذ تو مسلمان ہی شمار ہو. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور آخری سانس تک اس سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اگر گناہ ہے تو سزا لے کے چلا جائے گا، اگر گناہ نہیں تو ویسے چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی اس نے نہ کی. اس شرط پر کلمہ پڑا ہوا اس کو جنت میں لے جائے گا. اب اس سلسلہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دلائل دے کر رد کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کے بقول بس کلمہ پڑھ لینا کافی، آگے تو پھر جنت ہی جانا ہے. آپ نے قرآن مجید برہان رشید سے 26ویں پارے سے یہ آیت کریمہ پیش کی اور اس کے لحاظ سے پھر یہ مضمون آگے مکمل کی. 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ فرماتا قل، میرے محبوب ان کو فرما دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا،
تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے مطیع ہوئے ہیں، ایمان ابھی نہیں آیا، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم اسلام کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم مطیع اسلام ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ فرماتا اب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا۔ تو اب یہاں پر وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، اس کے باوجود ایمان کی نفی ہوئی، اور ساتھ ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ایک تو قول ہے، دوسری گواہی ہے، تیسرا لام تاکید ہے۔ منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں، تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یقیناً خدا کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، واللہ یعلم انک لرسول، محبوب رب جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جو تمہیں آگے کہہ رہے ہیں نا کہ تم ضرور رسول، یہ پرلے درجے کے جھوٹ۔ اب زبان سے تو انہوں نے بھی کہا تھا، مگر یہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یہاں بھی فٹ ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے آیت نازل کر کے کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہیں یہ اور یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، اب جو میں نے اصول آپ کے سامنے بیان کیا، اور ہم سب کے لیے یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 328 پر لفظ ہے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی، ہاں جو کلمہ پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ہم اسے مسلمان جانیں گے، کیونکہ ہم دل کھول کے تو دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے مسلمان جانیں گے کب تک، جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل اسلام کے منافی صادر نہ ہوا ہو۔ یعنی اس نے کلمہ پڑھا اور پھر ہم نے دیکھا وہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو اب ہم اس کلمے کا نہیں اعتبار کریں گے۔ اب اس حدیث کی یعنی صحیح جو تشریح ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنا آسان ہے، یہ بہت جلد رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا، اس کے بعد کوئی حرکت، یہ حرکت ہی ہے نا جو بت کے آگے، اگرچہ وہ اس کو کچھ الہ نہ بھی کہہ رہا ہو لیکن حالت سجدہ میں بت کے سامنے جھکا ہوا ہو، سجدے میں پڑا ہوا، تو یہ اس سے ایک چیز صادر ہو گئی ہے جو اسلام کے منافی ہے، اس سے اس کا ایمان ہمارے نزدیک ختم ہو جائے۔ کوئی فعل اور کوئی کلمہ، مثلا توہین رسالت یا توہین قرآن، کوئی چیز جب اس سے ثابت ہو گئی تو جو پہلے کلمہ پڑھا تھا، خواہ 10 سال پہلے پڑھا تھا، 20 سال پہلے پڑھا تھا، 80 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس دوران کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، ہزاروں کتابوں کا مصنف بھی تھا، لاکھوں وہ شاگردوں کا استاذ بھی تھا، لاکھوں مریدوں کا شیخ بھی تھا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، جب بھی اس زبان سے معاذ اللہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی فعل جو اسلام کے منافی ہے وہ اس سے صادر ہو گیا، اس وقت ہی اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ یہ ہے وہ حدیث کا کہ ایک بالش رہ گئی تھی جنت اور وہاں جا کر کام خراب ہو۔ اب فرق کتنا ہے ظاہری ترجمے میں اور حقیقت میں، کہ اس میں تو لگ رہا ہے کہ یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو بھی کرتے جاؤ، کلمہ جو پڑا ہوا، اور اس کلمے نے اب کہاں تجھے چھوڑ کے جانا، اور ادھر یہ ہے کہ وہ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر ایک واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے اشارہ کیا، اور وہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر بشکل آیات وہ موجود ہے۔ 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، سورہ توبہ میں ہے، لفظ کیا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ، وہ میں بھی بتاؤں گا کہ کون لوگ، اس کا شان نزول، وہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں محبوب کے سامنے آ کر، ما قالوا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، یعنی انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے سرکار کی توہین کی، سرکار نے طلب کر لیا، انہوں نے حلف اٹھایا، ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، اپنے لحاظ سے کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے کہا ہوا ہے، وَلَقَدْ
قالو انہوں نے کہا ہے، تو کیا کچھ کہنے سے اسلام پر کوئی فرق آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کے بعد یہ کافر نہ بت کو سجدہ کیا تھا، نہ اس طرح کا کوئی اور کام کیا تھا، زبان جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف بے احتیاط ہو اور کچھ ایسے لفظ نکلے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وہ اتنے سے وَلَقَدْ قَالُوا، رب فرماتا ہے مجھے پتا ہے نا، میں تو ہر جگہ سمیع و بصیر، انہوں نے کہا ہے۔ اور اب ان کا حکم کیا ہے؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافروا وکفروا بعد اسلام، ان کے اسلام لانے کے بعد اب اس گفتگو کے نتیجے میں یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بات نہیں من قال لا الہ الا اللہ اس کو مطلقاً سمجھا جائے کہ کلمہ پڑھ کے جو بھی کرے جنت میں جائے گا، نہیں، دین کے منافی کوئی بات، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اصل دین ہے۔ تو جب سرکار کے خلاف انہوں نے بک بک کی، کلمہ، سرکار کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں، جہاد، کسی شے کا بھی اعتبار نہ رہا، ایک سب کچھ کینسل ہو گیا۔ کہتا کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے۔ اب ہم جیسے کیا کریں؟ یعنی ہم جب یہی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی کفر کی مشین چلائے رکھتے ہیں۔ مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکالا ہے؟ مولوی پر یہ تو فرض ہے نا قرآن پڑھ کے، اگرچہ دنیا بڑے تانے دے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ کنویں کے مینڈک ہیں، یہ جو ہے وہ رجت پسند ہے، انہیں کوئی نہیں، ہم سارے تانے برداشت کریں، مگر اللہ کی حکم نہیں ڈال۔ کافروا بعد اسلامہم۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس موقع پر نازل؟ معصوم، یعنی ایک تو تفسیر ہے نا کہ غیر معصوم، تفسیر معصوم جو بذریعہ حدیث اور بذریعہ اقوال صحابہ